دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے تم مجھ سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتا۔ جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو۔ پھر یہ مت دیکھو وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں، تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو۔ اس سے نا امید نہ ہونا، کبھی بھی وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہاں اس کی بارگاہ میں دکھ چن لیے جاتے ہیں، وہاں دل سکون پاتے ہیں۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے۔ اور کبھی کبھی تم اتنے سے فاصلے کو دیکھ بھی نہیں پاتے، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے، تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پر حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں، اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ معجزات کا مالک جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں۔ اور اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو۔ وہ جب تک ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ تم کو غیب کی باتیں بتا دے۔ لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست اجر کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آج تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کر رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے پورا ہونے کے بہترین وسیلے بنا چکا ہے، اور قبولیت کے یہ ذریعے صرف اس کے ایک کن پر رکے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو جب اسے تمہارا یوں تڑپ کر مانگنا اور یقین کو قائم رکھتے ہوئے انتظار کے سجدوں میں اسے منانا پسند آ جاتا ہے، تو غرض کوئی بھی ہو وہ عطائیں بڑی کمال کی کرتا ہے، جو نہ صرف تمہاری دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار کر رکھ دیتی ہے۔